بولتے ہیں نبی کے پاس نہیں جانا چاہیے. ایک جاہل میرے پاس بھی آیا آ کے جمعہ کے دن صبح صبح کھٹا مارا گھر پہ. میں باہر نکلا, بولا کیا بات ہے؟ بولے مولانا میں آج حج کو جا رہا ہوں اس لیے ملاقات کے لیے آیا. میں گلے ملا, مل کے بولا بھائی جب سرکار کے پاس گئے تو ذرا آپ سے گزارش ہے سرکار کی بارگاہ میں ذرا میرا سلام عرض کر دیجئے. بولے مولانا میں وہ سرکار کی زیارت کے واسطے نہیں, مسجد نبوی کی زیارت کے واسطے جا رہا ہوں. ارے میں بولا بہت خطرناک ہے تو, اتنا بھیانک بگڑا ہوا ہے, نبی کی زیارت کو نہیں جائے گا؟ نبی کی زیارت کو نہیں جاتی ہے قوم, درگاہ پہ جانے والوں کو روکتی ہے یہ قوم. ارے ان جاہلوں کو سمجھو دوستو. ایک بار کیا ہوا, ایک مولانا صاحب جمعے میں کھڑے ہو کے 12 حدیثاں سنا دیے, درگاہ کو نہیں جانا, درگاہ کو نہیں جانا, درگاہ کو نہیں جانا, درگاہ کو نہیں جانا. پورے یہودیوں کے اوپر جو جو آیتیں اتری تھی وہ نکال کے ولیوں کے اوپر ڈال کے سنا دیا. یہ بے وقوف کو نہ یہودی معلوم نہ ولی معلوم. بابا کو چچا بولتا, چچا کو خالو بولتا انہیں. ولیوں کو یہودیوں سے ملا دیتی ہے قوم. دوستو سنو, بول دیا درگاہ کو نہیں جانا, درگاہ کو نہیں جانا, درگاہ کو نہیں جانا. بیچارہ ایک اچھا شریف مسلمان بیٹھے ہوا تھا, انہیں سن لیا. بولے مولانا درگاہ کو نہیں جانا. بولے کمرے میں لے جا کے, مسجد میں 12 سنایا, کمرے میں لے جا کے اور 12 سنایا. اب انہیں بولا اتنے حدیثاں ہیں تو صحیح بھی نہیں جانا کی چاہے کی. ایسا عقیدہ بنا لے کے گھر کو گیا, جا کے بیگم کو بولا بیگم مولانا صاحب چلا چلا کے مسجد میں بولے درگاہ کو نہیں جانا کہتے, درگاہ کو نہیں جانا کہتے. بیگم بولے دیکھو جی تمہارے کو تو معلوم ہے اپنے گھر میں ٹینشن چل رہا. کیا ٹینشن تھا وہ؟ 6 مہینے پہلے ان کی بچی کے آنکھ کے اوپر ایک جن آ گیا تھا. ڈاکٹروں کا علاج کرائے, کچھ بھی نہیں ہوا. درگاہ کو لگ گئے تو طبیعت سنبھلی تھی. ابھی تمہارے کو معلوم ہے کہ درگاہ کو لگ گئے تو مسئلے صحیح ہوئے ہیں, پھر تم درگاہ کو نہیں جانا بولے تو کیسا بیگم ہو سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ تھا ہوں گا, ایسا ہو گیا کہ چاہے کہ جان دو. اتنے حدیثاں سنائے مول صاحب نہیں جانا کہتے, صحیح چھوں گا بیگم. سنتے سنتے بیگم بھی بولے جان دو اب تم اتنا بول رہے تو تم بھی نہ کو جاؤ, میں بھی نہیں جاتی ہوں. خاموش ہو گئے. 6 مہینے چلا ایسی سلسلہ. 6 مہینے کے بعد ایک دن رات میں 3 بجے رات کو بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. بالا کھولی, الماری ڈھکلی تو 4 کونے پھر رہی ہے الماری. پلنگ اٹھائی تو پورا اٹھ کے نیچے گر رہا دھڑا دھڑ. آ گیا بیٹی کے آنکھ پہ انہیں. شیطان حاضر ہو گیا. اب بیٹی بولی, ماں بولی اب کیا کریں گے؟ آپ کو تو معلوم ہے اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتا. تو بولے بیگم اب تو درگاہ کو جانا نہیں ہے, کیا کہہ سکتے. بیگم بولے کام کریں گے. بعض وقت مردوں کی عقل کام کرنا بند کر دی تو عورتوں کی شروع ہوتی. بیگم بولے آج ایک کام کریں گے. کیا؟ مولانا صاحب کے گھر کو لے کے جائیں گے. کیونکہ انہوں بولے درگاہ کو نہیں جانا تو علاج بھی انہوں بتانا. مولانا کے گھر کو لے کے جائیں گے. اچھی بات ہے, ان کو بھی سمجھ میں آ. چلو بولے ہاتھاں پکڑ کے کھینچ کے مولانا کے گھر کے سامنے لے کے جا کے ایسا ٹھہرا کر دیے. وہ بالا کلے یوں چیر کے کھڑی ہا ہو کر رہی ہے. انتظار کر رہے ہیں فجر کی نماز کو. بیچارے جیسے ہی دروازہ کھولے, جیسے ہی دیکھے چیخ مار کے 6 فٹ پیچھے گرے, طہارت ہی ٹوٹ گئی. آواز نہیں نکل رہی. غریب بلائے باپ کو یا کئی کو لایا. حضرت آپ بولے نا درگاہ کو نہیں لے کے جانا, درگاہ کو نہیں جانا بولے نا, اس لیے آپ کے پاس لایا. بولے لے کے جا درگاہ کو. بولے حضرت طہارت ٹوٹی بات عقل آئی آپ کو, پہلے بولتے تو مسئلہ ختم تھا. میرے بھائیوں, خدائے رب ذوالجلال کی قسم, اللہ نے ولیوں کو وہ مقام اور اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی ہے. اس کو جو سمجھ لے وہی ایمان والا ہوتا ہے. جس کو ایمان نصیب ہوتا ہے وہی یہ مسئلے سمجھ سکتا ہے. جاہلوں نے ہم سے سوال کیا, درگاہوں پہ پھول چڑھاتے ہو پھر مدینے میں کہیں کو نہیں چڑھاتے. سوال ہوا نہیں ہوا بولو. یہ بتا کے لوگوں کو دیوانہ بنا رہے. دیکھو بھائی مدینے میں نہیں چڑھاتے, دیکھو بھائی مدینے میں نہیں چڑھاتے, یہاں کہیں کو چڑھاتے, مدینے میں نہیں چڑھاتے, یہاں کہیں کو چڑھاتے, مدینے میں نہیں چڑھاتے, یہاں کہیں کو چڑھاتے.
अरे कब तक ऑटो वालों से पूछेंगा, आ इधर आ, हमसे पूछ। कब तक भोले वाले मुसलमानों से पूछेंगा, इधर आ, हमसे पूछ, हम बताएंगे जवाब क्या है। मेरे को पूछा, बोले मौलाना मदीने में कहीं को नहीं चढ़ाते, यहाँ कहीं को चढ़ाते। तो मैं बोला वहां तुम्हारे बाबा जान हुकूमत कर रहे, जाके परमिशन लेके आ। अरे परमिशन तो लेके आ, फिर देख खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, हिंदुस्तान की धरती पर उठने वाला हर गुलाब का फूल तुझे मदीने की गलियों में नजर आएगा। अरे इजाजत तो लेके आ, तुम्हारे बाबा से पूछ के आ, फिर देख खुदा की कसम। अरे फूल तो फूल है। अरे मुंबई के सुन्नियों को आजमा के देख ले, इजाजत तो लेके आ। मुंबई का एक एक सुन्नी नौजवान फूल बन के मदीने की गलियों में कुर्बान हो जाएगा। मदीने की गलियों में खाली हम फूल बन के चढ़ते हुए नजर आएंगे, तुम्हारे बाप दादा देखते देखते थक जाएंगे। ये गुलाम उतनी जवानियां मुस्तफा के नाम पर कुर्बान कर देंगे। अरे जमाना हमसे इसलिए नहीं डरता कि हम नमाजी हैं, जमाना इसलिए हमसे नहीं डरता कि हम रोजेदार हैं, जमाना इसलिए हमसे नहीं डरता कि हम हाजी या नमाजी है। सुन ले, जमाना इसलिए डरता है, मुसलमान कुछ भी हो जाए, जब बात आ पड़ती है तो मुस्तफा के नाम पे कुर्बान हो जाता है। अरे बाबरी मस्जिद की शहादत तो चंद दिन मुसलमान बर्दाश्त तो कर सकता है, मगर मुस्तफा की गुस्ताखी को एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता जिस चीज को वो मोहब्बत रसूल है, वो अजमत रसूल है, जिसकी एक एक बेअदबी को मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना बर्दाश्त करने का नाम ही तो मुसलमान रखा गया है। किधर से आए हो जाहिलो, नबी की अजमत पे उंगली उठाते हो। मेरे भाइयों, आपको एक और बात बता दूं, सुन लो खुदा की कसम। आज माइक साथ नहीं दे रहा है, कल बेचारा साथ नहीं दिया, आज देंगे, आज तो और खराब हो गया है बेचारा।